بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو ہمیں روز بروز قرآن سے جوڑ رہا ہے اور جس نے ہمیں اس نورانی مشن کا حصہ بھی بنایا ہے۔ الحمد للہ اللہ کا ہمیں جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ہی حیات مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہی آن لائن مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سب کا دلی خیر مقدم کرتی ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم سبق نمبر اپنے 12 میں ہیں اور سورہ تحریم ہماری چل رہی ہے آیت نمبر 9 سے 12 تک کا مکمل آج ہمیں خلاصہ پیش کرنا ہے۔ تو کلاس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے شکر کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کی صحبت عطا کی اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو روز اس کے کلام سے اپنے دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں اور ہم یعنی کہ مطالعہ قرآن اکیڈمی شکریہ کرتی ہے آپ سب طلبہ اور طلبات کا جو باقاعدگی سے اس کلاس میں شریک ہوتے ہیں، اپنا وقت، محنت اور دل سے قرآن کے علم کے لیے وقف کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا یہ وقت بالکل بھی ضائع نہیں جائے گا۔ ساتھیوں، مطالعہ قرآن کلاسز صرف تلاوت تک تو محدود نہیں ہے۔ اب تک تو آپ نے یہ بات بہت اچھے سے سمجھ لی ہوگی کہ یہاں قرآن کو سمجھ کر عمل کے جذبے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ لوگ جان گئے ہوں گے اور یہی اس اکیڈمی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے الحمدللہ کہ یہاں مرد و خواتین دونوں کو قرآن کی آیات پر اپنا اپنا علم اور تاثیر شیئر کرنے کی مکمل آزادی دی جاتی ہے۔ بس شرط یہ رہتی ہے کہ بات قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ اور اس اکیڈمی کا مقصد صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن کے مطابق جینا ہے ہم لوگوں کو نا، تاکہ ہم خود بھی بدلیں اور دوسروں کے لیے بھی ہم روشنی کا باعث بنیں۔ تو آج کے سبق میں ہم سورہ تحریم کی آخری آیات یعنی آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک مکمل کریں گے۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک تفصیل سے سمجھا اور آج ہم ان آخری آیات کا اختتام کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان والوں کو نصیحت دی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط اور حضرت مریم کی مثالیں دے کر عقیدے، کردار اور ایمان کی مضبوطی پر روشنی ڈالی ہے۔ آج ہم ان آیات کے ذریعے ایماندار عورت کی شان اور نفاق کی انجام دہی پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ کلاس کے آخر میں آپ لوگوں کے لیے 2 اہم اناؤنسمنٹ ہیں، تو ان کو سن کر جائیے گا، کیونکہ جس طرح سے کلاس اہمیت رکھتی ہے اسی طرح سے یہ اناؤنسمنٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے ہمارے لیے۔ تو آئیے دلوں کو حاضر کر کے اللہ کے کلام کے طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 تک کے مکمل ترجمے پر ایک بار مل کر ہم سب روشنی ڈال لیتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 1۔ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکالنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ کے نبی کو اس راز کے کھلنے کی خبر دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اس سے راز کھلنے کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے،
کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے آپس میں جتھے بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام نیک اہل ایمان اور سب فرشتے اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ کچھ مشکل نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں دے دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں اور روزے دار، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا کنواریاں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر بہت غصے والے اور سختی کرنے والے فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج بہانے پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ کچھ مشکل نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ کچھ مشکل نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے وہ ہمارے دو نیک بندوں کی جوزیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے یہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے فرمانوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کنکلوژن کے ساتھ۔ میں گزارش کروں گی بھائی مواحد سے کہ وہ آئیں اور پلیز کلاس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ تحریم ہماری زیر مطالعہ ہے، اور آیت نمبر 10، 11 اور 12 پہ انشاءاللہ ہمارا کنکلوژن رہ گیا تھا، اور انہی کے ساتھ، اسی کنکلوژن کے ساتھ سورہ تحریم ہماری مکمل ہو جائے گی۔ سورہ تحریم کے حوالے سے جیسا کہ اسٹارٹنگ میں بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایک پریوار کی کیسے اصلاح کی جائے، اس کے تعلق سے اس میں ہدایت دی ہے، اس میں گائیڈنس دی ہے۔ پوری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے وہی ہدایت اہل ایمان کو دی ہے۔ اور اسٹارٹنگ کی جو 5 آیتیں تھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھریلو مسئلے ہے اس کے اندر جو پرابلم چل رہی تھی، ان کی بیویوں میں جو آپس میں انبن تھی، آپس میں ان میں دشمنیاں تھیں، 2 گروہ بٹ گئے تھے، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی ہے۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ اپنے اوپر ایک چیز کو انہوں نے حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی اصلاح کی کہ حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس چیز کی ہمیں ہدایت اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ میں ہی دی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 10، 11 اور 12، یہاں اللہ تعالیٰ
عورتوں کی مثال وہ بیان کرتا ہے، اور وہ عورتوں کی مثال کیوں بیان کرتا ہے؟ یہ اصل میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ دیکھیں، اگر آپ کے شوہر نبی ہیں لیکن آپ نیک اعمال نہ کریں، آپ اگر وہ صحیح راستے پہ نہ چلیں، تو ان کا نبی ہونا آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا. یعنی وہاں آخرت میں کسی کی وہ سفارش کام نہیں آئے گی، یا ہم کہ ہم تو نبی کی اولاد ہیں یا ہم نبی کے خاندان میں سے ہیں تو یہ چیز کام آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مثالوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دل میں یہ بات اتاری ہے کہ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ مثالیں وہ دے گا کہ وہ نبی تھے، ان کی بیوی کافر تھی، تو ان کے پتی کا شوہر، جو ان کے شوہر تھے، ان کا نبی ہونا ان کے کوئی کام نہیں آیا، وہ جہنم میں جانے والی بنی. وہیں ایک بیوی ہے، ایک نیک اور صالح ہے، عورت ہے، اس کا پتی فرعون ہے، وقت کا وہ سب سے بڑا طاغوت ہے، خود کو رب کہنے والا ہے، لیکن وہ اہل ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی جنت دکھا دی. اور تیسری اور اہل ایمان کے تعلق سے ایک مریم علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے. تو یہ تینوں اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بتانے کے لیے، اور اس میں ایمان والوں کو بھی ہمارے لیے ان آیتوں میں یہ ہدایت ہے کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آخرت میں جو کام آئیں گے وہ ایمان اور نیک اعمال ہی کام آئیں گے. اس کے علاوہ وہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے خاندان سے ہیں، ہم سید ہیں اور ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں، یا ہم تو وہ کلمہ گو ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بھرم کو لوگوں کے دل سے نکالا ہے کہ وہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ جس کے حق میں قبول کرنا چاہے گا وہ قبول کریں گے، لیکن ایمان اور نیک عمل کے بنا وہ سفارش بھی کام نہیں آئے گی. یعنی اگر کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے سفارش وہ کریں گے نہیں، ایمان والے کی ہی وہاں پر وہ سفارش وہ کی جائے گی. اصل اس میں ہدایت یہی ہے کہ آپ کے جو ایمان ہے اور جو نیک عمال ہے آپ کو اسی کے اکارڈنگ وہ چلنا ہے. دنیا عمل کے لیے ہے، تو یہاں پہ جتنا آپ دنیا میں عمل کریں گے اتنا ہی آپ آخرت میں کاٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تین عورتوں کی مثال دی ہے، تین طرح کی عورتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں. پہلی جو مثال ہے وہ آیت نمبر 10 میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کافروں کے معاملے میں، یعنی جو لوگ وہ کفر کرتے ہیں، جو دائرہ اسلام میں نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے معاملے میں جو پہلی مثال ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. یعنی دو اللہ تعالیٰ نے شخصیت بتائی کہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، یہ دو ایسے ہیں کہ دونوں ہی نبی، اور نوح علیہ السلام وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں، یعنی جن کے ساتھ وہ شریعت آتی ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ کتاب نہیں لاتا، وہ پچھلے جو رسول ہوتے ہیں انہی کی کتاب کو دوبارہ اگر وہ تعلیمات لوگ بھول جاتے ہیں تو اسی تعلیمات کو بتانے کے لیے وہ آتا ہے نبی. اور یہاں نوح علیہ السلام باقاعدہ رسول ہیں اور لوط علیہ السلام نبی ہیں. ان کی بیویوں کو بطور مثال مطلب کہ اللہ تعالیٰ وہ پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، ان کی بیویاں تھیں. اب یہ دیکھیں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں کون تھیں؟ ایمان نہیں لائی تھی ان پر، نبی کی بیویاں انہی پر ایمان نہیں لائی، جبکہ دن رات ان کے ساتھ ان کا رہنا ہے، ان سے ان کی اولادیں بھی ہیں. یہ بھی دیکھیں کہ تعلقات کتنا گہرا ہے. نوح علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں وہ بھی ہیں اس بیوی سے. ایک بیٹا بھی نوح علیہ السلام کا ہے، وہ ایمان نہیں لایا تھا، بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا. اور نوح علیہ السلام نے اس بیٹے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی، اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، لیکن وہ میرا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رپلائی آیا تھا کہ وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. یعنی اگر وہ دائرہ اسلام سے وہ نکلتا ہے، اگر وہ کافر ہے تو آپ کا جو بلڈ جو ریلیشن ہے وہ بھی ختم. اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں میں شمار کیا ہی نہیں ہے، اس کو کہا یہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے.
تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا اور بیوی بھی، اور لوط علیہ السلام کی بھی جو بیوی تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ایمان نہیں لائیں، تو آخرت میں کیا وہ نبی کی بیویاں تھی صرف اس وجہ سے ان کی بخشش مطلب کہ ہو جانی چاہیے، یا ان کو جنت میں داخلہ ان کو مل جانا چاہیے صرف اسی بنا پر کہ وہ نبی کی بیویاں تھی؟ تو یہ تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مطلب کہ بطور کی مثال اللہ تعالیٰ نے وہ پیش کیا، اور یہ کہا کہ وہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، ان کے نکاح میں تھی، وہ ان کے ساتھ رہتی تھی، دن رات ان کو دیکھتی تھی، اسلام کی تبلیغ دیتے ہوئے انہیں دیکھتی تھی۔ کیا جو نبی ہیں جو پورے معاشرے کو جو سدھارنے کا کام کرتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے گھر سے اس دعوت کا آغاز نہیں کیا ہوگا؟ کتنے بہترین انداز میں انہوں نے سمجھایا ہوگا، ان کے اخلاق ان کے سامنے موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں۔ اور وہ مطلب کہ نبیوں کی بیویاں ہونے کے بعد بھی وہ جہنم میں جا رہی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی یہاں ہدایت دی گئی ہے کہ تمہارا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ تم جنت میں چلی جاؤ گی، کہ تم جنت میں چلی جاؤ گی۔ تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی اللہ اس کے رسول کی، اور رسول کی اطاعت تو آپ کو ڈبل کرنی ہے، ایک تو رسول کی حیثیت سے، دوسری جو اطاعت کرنی ہے وہ شوہر کی، وہ آپ کے شوہر بھی تو ہیں رسول کے ساتھ ساتھ، تو ڈبل اطاعت ان کی ہے، اور انہی کو آپ پریشان کر رہے ہیں۔ وہی آپ کی وجہ سے ایک مہینے کے لیے انہوں نے تنہائی اختیار کر لی ہے۔ تو یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کسی کی نسبت وہ کچھ کام نہیں آئے گی، وہ صرف کام آئے گا تو ایمان اور نیک اعمال ہی انسان کے وہ کام آئیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ وہ ہمارے تو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ وہ خیانت کی، یعنی جو خیانت ہے وہ کس معاملے میں ہے؟ وہ خیانت اس معاملے میں نہیں ہے کہ یعنی کہ ان کی بیویاں بدکار تھیں، یعنی وہ بے حیائی پھیلا رہی تھی یا وہ کسی کے ساتھ زنا کر رہی تھی، تو خیانت یہاں اس معنی میں نہیں ہے۔ جو یہاں جو خیانت ہے یعنی انہوں نے جو نبی ہیں یعنی ان کے جو شوہر ہیں ان کا ساتھ نہ دے کر وہ کافروں کا ساتھ دیا، اپنی قوم کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو وہ کی خیانت کہا۔ ابن عباس کا ہمیں قول ملتا ہے اسی تعلق سے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی نبی کی بیوی وہ کبھی بدکار نہیں ہوئی، یعنی جتنے بھی نبی گزرے ہیں بھلے ہی ان کی بیویاں کافر رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ ان کی بیویاں کبھی بدکار نہیں رہی ہیں، یعنی وہ زنا نہیں کرتی تھی۔ اور اسی آیت کے تعلق سے ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان دونوں عورتوں کی خیانت اصل میں دین کے معاملے میں ہے، دین کے معاملے میں تھی۔ ان دونوں عورتوں نے وہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا دین قبول نہیں کیا تھا، دین کے معاملے میں انہوں نے خیانت کی تھی اپنے شوہر سے جو وقت کے نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں مینشن کیا ہے، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ قوم کے جو ظالم لوگ تھے ان تک ایمان والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، یہ بھی ہمیں ملتا ہے ابن جریر میں۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ کیا کرتی تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم کا جو سب سے برا عمل تھا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی قوم وہ شرک کرتی تھی، سب سے بڑا جرم تو یہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ایک سب سے بڑا گناہ بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم ایک پہلی دنیا میں ایک ایسی قوم ہے، پہلا ایک انسانی ایک عمل ہے جنہوں نے بدفعلی کا ایسا عمل شروع کیا، ایجاد کیا کہ مرد کے پاس ہی کہ مرد سے ہی جنوں کرتا تھا۔ یہ بدکاری کا جو عمل ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی وہ کیا کرتی تھی کہ جب ان کے گھر اگر کوئی مہمان آئے یا کوئی نوجوان آئے تو وہ اپنے قوم کے لوگوں کو ان کی خبر دے دیا کرتی تھی کہ ہمارے گھر نوجوان آئے ہیں، اور ان کی قوم کیا کرتی تھی کہ ان نوجوانوں کو پڑھ کر ان کے ساتھ بدفعلی کا وہ عمل ان کی قوم کرتی تھی۔ تو یہ تھی ان
رسول کی بیویوں کی وہ خیانت، یہ نبی کی بیویوں کی خیانت یہ تھی، یعنی دین کے معاملے میں تھی، وہ ان پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ کافر ہی رہیں زندگی بھر تک، اور اپنی قوم کا انہوں نے ساتھ دیا۔ تو یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ نبی کی بیوی ہونے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اس آیت میں، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں وہ کچھ کام نہ آ سکے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بول دی، یعنی جو نبی ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، یعنی ان بیویوں کے وہ کچھ کام نہیں آ سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ میری بیوی ہے، مجھے جنت میں چاہیے، نہیں، اگر ایمان نہیں لائی تو نہیں ملے گی۔ وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ، یعنی دونوں عورتوں سے یہ کہہ دیا گیا، نوح علیہ السلام کی بیوی سے بھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی سے بھی، کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے بتایا کہ یہ کافروں کے معاملے میں یہ مثال ہے کہ اگر کوئی ہمارے جو ریلیشن ہے یا کوئی نیو مسلم اگر ہوتا ہے اسلام میں، وہ کی واپسی آتا ہے اور اس کی فیملی اگر پوری فیملی اس کی نان مسلم ہے، تو اس کے لیے ان آیتوں میں بڑی ہدایت ہے کہ اس کی فیملی کا اگر وہ ایمان نہیں بھی لاتی تو وہ اس کی فیملی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ اپنے ایمان اور نیک عمل پر وہ قائم رہے۔ یا ایک نان مسلم ہے، وہ تو ایمان لیا ہے لیکن اس کی بیوی ایمان نہیں لائی، تو سیم یہی کنڈیشن بن جائے گی، سیم یہی کنڈیشن بن جائے گی۔ اگر وہ ایمان لے آیا لیکن اس کی بیوی اور اس کی اولاد ایمان نہیں لا اللہ تعالیٰ پر، تو سیم یہ کنڈیشن ہے۔ تو یہ ان مثالوں سے ان کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں اس میں دوسری کی مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ مثال تھی آیت نمبر 10 میں کافروں کے معاملے میں۔ اب اللہ تعالیٰ 11 اور 12 آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اہل ایمان کے معاملے میں ایک مثال اللہ تعالیٰ دے گا، آیت نمبر 11 میں بھی اور 12 میں بھی۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے یہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے معاملے میں دی، اگر ایک خاتون اگر وہ مسلم ہے، وہ ایمان والی ہے، تو بھلے ہی اس کا پورا خاندان، اس کا شوہر اگر کافر بھی ہے، تو بھی اس کی آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اس کی آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، بس کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ تو فرعون کے گھر میں ہونے کے بعد بھی فرعون کی بیوی ایمان والی نکلی تو وہ جنتی ہے، اور نوح علیہ السلام کے اور لوط علیہ السلام کے گھر میں ہونے کے بعد بھی ان کی بیوی کافر نکلی تو وہ جہنمی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہی تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نبی کے گھر میں ہو تو یہ نہ سمجھو کہ جنت پکی ہو گئی آپ کی، یہ نہ سمجھو کہ جنت پکی ہو گئی، وہ جنتی ہیں، اس امت کی ماں ہیں، لیکن ان کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کر رہا ہے۔ آپ نے جو آپس میں جتھے بندیاں کی ہیں، یہی ہدایت ان آیتوں میں ہمارے لیے بھی ہے کہ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود وہ جنت میں ہے، اور جنت میں بھی ایسی آگے حدیث آئے گی کہ جنتی عورتوں کی جو سردار ہے ان میں سے ایک ہے فرعون کی بیوی، اور اس پر جو دنیا میں فرعون نے ظلم اور ستم کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ بھی میں حدیثوں کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے کیا کیا ظلم و ستم ان کے اوپر کہا وہ کیا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان سے ذرا بھی نہیں ڈگمگائی اور ثابت قدم رہی۔ اسی ثابت قدمی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی مرنے سے پہلے پہلے فرعون کی بیوی کو، آسیہ ان کا نام ہے، ان کو جنت دکھا دی تھی، جنت میں ان کا مقام دکھا دیا تھا کہ آپ جو یہ اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں، اتنا آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے ان ازمائشوں کو آپ نے سہا ہے، اتنا آپ نے برداشت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی سیر کرا دی تھی۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی
اے میرے رب मे- मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा ले। तो फिरौन और उसका अमल क्या था, यानी जो फिरौन उनको बुरे बुरे अंजाम से दो चार कर रहा था, उनको तकलीफ दे रहा था, ये उससे कि बचाने की बात थी। यानी जो आसिया बिनते मुजाहिम है, ये इनका पूरा नाम है, फिरौन की बीबी का रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला से ये दुआ कर रही हैं कि मेरे लिए घर एक जन्नत में बना दे और मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा ले। यानी ये जो मुझे आजमाइश में इसने डाल रखा है, ये जो मुझ पे जुल्म और सितम वो कर रहा है, मेरे लिए तू जन्नत में घर बना दे और यहाँ से मुझे बचा ले, यानी मुझे मौत दे दे। डायरेक्ट ये दुआ थी उनकी। और जालिम कौम से मुझको नजात दे, यानी इस कौम से मुझको बचा ले। आसिया अलैहिस्सलाम की अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं शॉर्ट में, कि ये फिरौन की मतलब बीवी थी, और जो मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में मतलब बहते हुए आए थे, तो ये आसिया अलैहिस्सलाम ही थी जिन्होंने उनको उसमें से दरिया में से उठाया था। यानी एक छबड़े में थी, एक टोकरी में थे, उसमें से उठाया था। और मूसा अलैहिस्सलाम की जो परवरिश थी वो फिरौन के घर में हुई थी। आसिया अलैहिस्सलाम ने ही उनकी परवरिश की थी, और उनको जो दूध था वो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ही पिलाया करती थी। क्यों, वो एक लंबी स्टोरी है, इंशाल्लाह जब मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा तो उसमें उस स्टोरी को शेयर किया जाए, वो किया जाएगा। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम उन्हीं के घर में बड़े हुए हैं, और वो ईमान लाने वालों में शामिल हो गई थी, यानी नेक वो खातून थी। आप समझ सकते हैं कि बादशाह की बीवी, वक्त का बादशाह की बीवी, वो ईमान वाली हो गई। और उसने फिर जब उसके ईमान का फिरौन को पता लगा, तो फिरौन ने उनको यातनाएं, उनको तकलीफें देना स्टार्ट किया, और उनको कैद कर दिया गया था, और बड़े लंबे टाइम तक उनको वो कैद किया गया। जो फिरौन उनको अजाब देता था, उसमें से पहला अजाब ये था कि उनको धूप में खड़ा वो रखता था, सारा दिन धूप में खड़ा करके उनको अजाब देता था। मुस्तदरकिल हाकिम में एक हदीस हमें मिलती है, 3834 नंबर पे वो हदीस है, कि जिसमें फरमाया गया है कि फिरौन की बीवी को धूप में अजाब दिया जाता था। जब अजाब देने वाले वो चले जाते तो फरिश्ते उन पर साया कर लेते थे, और उन्होंने जन्नत में अपने घर को देखा। तो ये हदीस में ही जिक्र है कि उनको धूप में मतलब खड़ा करके उनको बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था, उनको बांध कर रखा जाता था धूप में हमेशा। और जब वो अजाब देने वाले उनके पास से वो चले जाते थे, तो फरिश्ते उन पर मतलब वो साया कर लिया करते थे, और उन्होंने अपना जो जो घर है उसको दुनिया में ही देख लेता है, यानी जन्नत में उनका जो घर है। इसके अलावा हमें एक और हदीस हमें मिलती है, मुस्नद अहमद में ये हदीस है। इसके अलावा मुस्नद अबी आला और काफ़ी हदीस हदीस की किताब है, उनके अंदर ये हदीस हमें मिलती है। हदीस ये है कि फ़िरौन ने अपनी पत्नी के दोनों हाथों और पैरों में मतलब कीलें ठोक दी थी। यानी जो वो अजाब दे रहा था, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे जो लटकाया गया था, यानी ऐसा करके हाथ और हाथ के पीछे उनके लकड़ी, और दोनों हाथों में कीलें ठोक दी गई, और नीचे पैर और पैर के पीछे लकड़ी, और दोनों पैरों में कीलें ठोक दी गई। इस तरह उनको धूप में रखा जाता था। देखें कितनी तकलीफें उन्होंने मतलब की सही है। और जब फिरौन के लोग उससे अलग होते तो फरिश्ते उस पर साया कर लेते, और उन्होंने फिर दुआ की। जब वो इतनी तकलीफ में थी तब उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से उन्होंने ये दुआ की, हदीस में अल्फाज हैं, ए मेरे रब अपने पास जन्नत में मेरे लिए एक घर बना दे, और मुझे फिरौन और उसकी हरकतों से छुटकारा दिला, और जालिमों के पंजों से मुझे निजात दे। जो कि इसी आयत में ये दुआ उनकी अल्लाह ताला ने कोट की है। ये आसिया बिनते मुजाहिम रज़ियल्लाहु अन्हु की ही दुआ है, ए मेरे रब मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना दे, और मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा ले, और जालिम कौम से मुझको वो नजात दे। फिरौन ने उनको पलटने के लिए काफ़ी कोशिश की, वो इतना उनको अज़ाब दे रहा था सिर्फ़ इसलिए कि वो दीन इस्लाम को छोड़ दें, और अपना जो उनका मज़हब था उसी में कि वो वापसी आ जाएँ। फिरौन उनको ईमान से फेरना चाहता था, लेकिन वो एक ऐसी खातून थी कि वो ईमान से नहीं फिरी। इतनी आज़माइशें उन्होंने बर्दाश्त करी। आजकल की ख़वातीन या आजकल के जो लड़के हैं, अगर उन्हें
पुलिस उठा कर ले जाए और 2 थप्पड़ मार दे उन्हें, तो वो सब कुछ वो वो कुफ्र भी मतलब बकने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुलिस की लाठी से लोग डर जाते हैं। और वो खातून देखें, उसका क्या ईमान का लेवल था। दोनों हाथों में लोहे की कीलें ठुकी पड़ी हैं, दोनों पैरों में लोहे की कीलें ठुकी पड़ी हैं। शदीद धूप है, रेगिस्तान की शदीद धूप है। वहां उनको अजाब मिल रहा है, खाने को प्रॉपर नहीं दिया जा रहा। और ऐसे टाइम पे उनसे कहा जा रहा है कि आप इस ईमान को छोड़ दें। फिरौन ने उनको इतनी तकलीफें दी हैं, लेकिन उन्होंने ईमान को नहीं छोड़ा। और ये उनकी ईमान पर इस्तेकामत, जो मजबूती के साथ वो डटी रही थी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया और आखिरत में उनका नाम दोनों जगह अमर कर दिया। यानी दुनिया में भी उनका नाम अमर हो गया। कुरान में अल्लाह ताला ने उनका जिक्र करके हमेशा के लिए, वो कयामत तक के लिए उनका नाम महफूज कर दिया। और आखिरत में वो जन्नती औरतों की सरदार होंगी, जन्नती औरतों की सरदार। तो दुनिया और आखिरत में उनका नाम अमर हो गया। वो कोई नबी नहीं थी, ना नबी की बीवी थी, ना कोई नेक ईमान वाला उसका रिश्तेदार था, लेकिन वो एक अल्लाह ताला की बंदी थी और ईमान लेकर आई थी अल्लाह ताला पर। और ऐसा ईमान लेकर आई थी कि जितनी भी उन पर आजमाइश आई, जितनी भी उन पर परेशानियां आई, उन्होंने उसको सब्र के साथ उन आजमाइशों को झेला और अल्लाह ताला के इम्तिहान में वो पास हो गई। तो अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कुरान में कर दिया, दुनिया में उनका नाम हमेशा के लिए महफूज कर दिया। एक मिसाल बना दिया अल्लाह ताला ने, बतौर मिसाल आसिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पेश करते हैं। जन्नती औरतों की सरदार उनको बना दिया, क्या मकाम और मर्तबा उनको दे दिया फिरौन के घर में रहने के बावजूद। ये देखें, तो असल जो कीमत है वो आपके ईमान और नेक अमाल की है। ईमान और नेक अमाल नहीं है तो सिर्फ आपका मुसलमान घर में पैदा होना आपके कोई काम नहीं आने वाला। मेरा मुसलमान घर में पैदा होना मेरे कोई भी काम नहीं आने वाला, अगर ईमान और नेक अमाल नहीं है। ईमान और नेक अमाल है तो चाहे आप कहीं भी पैदा हो, चाहे आपका माहौल में चाहे कितना भी कुफ्र हो, चाहे आपका मुआशरे में आप अकेले ईमान वाले बचे, तो आप कामयाब हैं। अब मिशकातुल मसाबी में एक हदीस हमें मिलती है, 5724 नंबर पे है। सही बुखारी में भी ये हदीस है, 3433 नंबर पे आपको ये हदीस मिल जाएगी, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों में वो कमाल को बहुत लोग पहुंचे। यानी मर्दों में तो ऐसा है कि जो कमाल को पहुंचे वो अंबिया इकराम के अलावा भी मतलब बहुत लोग हैं कि जो अल्लाह ताला की नज़र में उनकी वैल्यू है, वो कमाल को पहुंचे। लेकिन औरतों में केवल फिरौन की बीवी आसिया, मरियम बिनते इमरान, जिनका अगली आयत में जिक्र है, वो पहुंची हैं। दो का जिक्र किया कि मर्दों में तो मतलब अभी तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, पूरी हिस्ट्री में मर्दों में तो कि बहुत से लोग हैं जो कमाल को पहुंचे, लेकिन औरतों में सिर्फ दो का ही जिक्र किया। उसमें से पहले नंबर पे आसिया अलैहिस्सलाम, ये कमाल को पहुंची है। दूसरी मरियम बिनते इमरान, जिनका अगली आयत में इंशाल्लाह जिक्र आएगा। तो ये हमें देखना चाहिए। और फिरौन ने इनको शहीद ऐसे किया कि जब वो कायल ना कर सका इनको ईमान छोड़ने पर, और तो फिरौन ने क्या कहा, वो किया कि उनके हाथों में तो कीलें ठुकी हुई थी और पैरों में भी उनके कीलें ठोक रखी थी, और धूप में उनको शदीद काफी दिनों तक उसने रखा। और फिर क्या करा, उनकी पीठ पर एक भारी पत्थर रख दिया उसने, और उसी पत्थर से वो शहीद हो गई। और जब फिरौन उनको ये आजमाइशें दे रहा था, ये अजाब फिरौन उनको दे रहा था, ये सजाएं फिरौन उनको दे रहा था, मरने से पहले पहले उनके चेहरे पे इस्माइल थी। मरने से पहले ऐसी हालत में दोनों हाथ ठुके पड़े हैं, दोनों पैर ठुके पड़े हैं, पत्थर रखा पड़ा है, उनके चेहरे पे इस्माइल थी। जो वो ये दुआएं कर रही थी अल्लाह ताला से, ए मेरे रब मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना दे, और मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा ले, और जालिम कौम से मुझको नजात दे। तो ये दुआ वो कर रही थी सिर्फ ये।
اور مرنے سے پہلے ان کے چہرے پہ اسمائل تھی اور مرنے کے بعد بھی ان کے چہرے پہ اسمائل رہی ہے۔ وہ کیوں تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے سے پہلے ہی ان کو جنت میں ان کا مقام مطلب دکھا دیا، جنت دکھا دی ان کو۔ جو دعا ہے وہ کرنی تھی کہ جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا، اللہ تعالیٰ جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا یہ بن گیا تیرے لیے گھر جنت میں، یہ ہے محل جنت کا۔ اور پھر ان کی روح قبض ہوئی اور وہ اس دنیا سے وہ چلی گئی اور اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی، یعنی اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گئی۔ تو یہ مثال اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اہل ایمان کے معاملے میں، کہ اگر آپ ایمان والے ہیں تو کسی کا کفر آپ کا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے معاملے میں ہی دوسری مثال دیتا ہے، جو کہ وہ بھی ایک خاتون کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، کہ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی۔ پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح، اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے فرمانوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بھی آگے بتائی ہیں، اور یہ مثال مریم علیہ السلام کو بھی بطور مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ تحریم میں وہ پیش کیا ہے۔ اور مریم علیہ السلام کو بطور مثال پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان پر آزمائشیں چاہے جتنی بھی آئیں، اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ نہیں اختیار کرنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن کر رہنا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اس پر کتنی بھی آئیں، کتنی بھی شدید آئیں، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ اکیلا بندہ ایک طرف ہو جائے، وہ اکیلی بندی ایک طرف ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ پورا کر رہی ہے، تو پوری دنیا سے وہ اکیلی بھیڑ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے معاملے میں مریم علیہ السلام کی مثال یہاں پر بتائی ہے۔ مریم علیہ السلام کے معاملے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مریم علیہ السلام جن کی جو کفالت کی تھی وہ زکریا علیہ السلام نے کی تھی، یعنی ان کی کفالت میں یہ رہی تھی، وہ زکریا علیہ السلام بھی نبی تھے اور یہ محراب میں رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت گزار تھیں، نیک تھیں، اور ان پر ایک دن اللہ کی طرف سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو خصوصی جو انعامات ہوتے ہیں وہ بھی تھے، کہ ان کی محراب میں جہاں یہ رہتی تھی وہاں پر ان کے لیے پھل ہمیشہ رہتے تھے، اور ویسے پھل رہتے تھے جو کہ بنا موسم کے تھے، یعنی وہ اس موسم میں وہ پھل پیدا ہی نہیں ہوتے، تو ان کے لیے جنتی پھل اللہ تعالیٰ ان کے محراب میں نازل کرتا تھا، محراب میں بھیجتا تھا۔ اور جب اس بات کو دیکھا ہے کہ مریم علیہ السلام کے محراب میں یعنی جو پھل ہے، جو کھانا ہے، وہ جنت سے آتا ہے، تو انہوں نے وہیں جب مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پھل تو نہیں ہے، زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے شاید رشتے میں شاید خالو تھے، یا ان کا ایسے ہی بلڈ ریلیشن تھا، اور وہ انہی کی کفالت میں آئی تھی زکریا علیہ السلام کی، کیونکہ زکریا علیہ السلام کی ماں نے ایک دعا کی تھی، اے اللہ تعالیٰ میرے یہاں تو اولاد دے تو میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کروں۔ انہوں نے بیٹا مانگا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ، مریم علیہ السلام کی ماں تھیں، وہ بھی بڑی عبادت گزار تھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نیک اور پرہیزگار تھیں، انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ تعالیٰ میرے یہاں تو بیٹا دے تو میں اسے تیرے دین کی سربلندی کے لیے لگا دوں، وہ تیری خدمت میں دے دوں۔ اب ہوا یہ کہ مریم علیہ السلام کے جو ماں تھی ان کے بیٹا نہ ہو کر مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، سورہ مریم میں وہ پورا ذکر ہے۔ انہوں نے پھر مریم علیہ السلام سے انہوں نے پھر مریم علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، تو نے تو مجھے بیٹی عطا کر دی، تو اللہ تعالیٰ کا رپلائی آتا ہے سورہ مریم میں کہ ہم جانتے ہیں ہم نے آپ کو کیا دیا ہے۔ اس کا مطلب وہ سمجھ گئی تھی کہ جو میں نے کہ جن کو وقف کر دیا تھا کہ میرے ہاں جو اولاد ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے وقف ہوگی، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بیٹا نہیں تو کوئی بات، اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹی دی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی دی ہے، اور انہوں نے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں وقف کر دیا۔ اب جب وقف کرنے میں وہ آیا تو وہاں جو کفالت ہونی تھی تو وہاں پہ ان کی مطلب وہ اتنے بڑے خاندان سے تھی مریم علیہ السلام، ان کا بڑا خاندان پیسوں کے معاملے میں نہیں، ایک عزت اور وہ احترام اور عبادت کے معاملے میں ایک بہترین خاندان اور ایک بڑا خاندان، تو ان کے لیے قرآن اندازی ہونے لگی
यानी मरियम अलैहिस्सलाम को किफ़ालत में कौन लेगा इस खानदान की बेटी को? तो ज़करिया अलैहिस्सलाम का उसमें नाम निकला और ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में वो रहीं। उनकी सरपरस्ती में उन्होंने आगे की अपना जो सफ़र था, दीनी सफ़र, वो उन्होंने शुरू किया। और जब मेहराब में उनके लिए इबादत करती थीं और मेहराब में की भरी जवानी में उनके लिए मतलब कि फल वो जन्नत से उतरते थे और वो उन फलों को वो खाया करती थी। तो जब ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में आए, उन्होंने कहा कि मरियम, ये फल कैसे हैं? ये तो बिना मौसम के फल हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा रब्बुल इज़्ज़त मतलब कि मुझे देता है, अल्लाह ताला ही मेरे लिए फल लाता है। तो वहाँ पे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फिर, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे और ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी कोई औलाद नहीं थी, यानी बूढ़े हो चुके थे, वो 90 प्लस थे और उनके कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जो रब बिना मौसम के फल आपको दे सकता है, तो वो मुझे औलाद भी तो दे सकता है। तो तो उन्होंने उसी मेहराब में खड़े होके ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ अल्लाह ताला से दुआ की औलाद की और अल्लाह ताला ने उन्हें फिर बशारत दे दी, या वो याहिया अलैहिस्सलाम की। ज़करिया अलैहिस्सलाम को बशारत दे दी कि तुम्हारे घर एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम याहिया रखना, और आज तक दुनिया में ये नाम हमने किसी को दिया ही नहीं है। यानी जो याहिया नाम था, ये अल्लाह ताला की तरफ से था। और उसकी अलामत बता दी कि 3 दिन तक आपको मतलब किसी से कलाम नहीं करना है, खामोशी आपको इख्तियार करनी है 3 दिन तक। अब बात मरियम अलैहिस्सलाम की यहाँ चल रही थी, तो थोड़ा ये बैकग्राउंड मैंने मरियम अलैहिस्सलाम का बताया कि उनका पस मंज़र क्या था, वो किस लेवल की वो खातून थी ईमान के मामले में। उनकी ये मिसाल है, क्योंकि उन पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, वो भी बड़े-बड़े लगे हैं। इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड बताना वो ज़रूरी था। उन पर इल्ज़ामात भी जो यहूदियों ने लगाए हैं, वो भी काफ़ी बड़े-बड़े लगाए हैं। तो उनका ईमान और उनकी इबादत और उनका अल्लाह ताला की फ़रमाबरदारी करना, ये बड़ा ऐसा था कि जन्नत से उनके लिए दस्तरख़्वान उतरा करता था। तो एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और मरियम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मुबारक हो, आपके घर बेटा होगा। मरियम अलैहिस्सलाम कुँवारी लड़की, कुँवारी बड़े ताज्जुब से बोली, मेरे घर बेटा क्यों होने लगा है? भला मुझे अभी तक किसी मर्द ने छुआ ही नहीं है। मुझे किसी मर्द ने हाथ ही नहीं लगाया, तो मेरे घर वो बेटा क्यों होगा? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा ही होगा, यही अल्लाह ताला का हुक्म है। मरियम अलैहिस्सलाम ने ये सुना और आज़माइश में मरियम अलैहिस्सलाम पड़ गईं। अब क्या करें? अगर बिना शौहर के निकाह उनका नहीं हुआ था और कुँवारेपन में अगर उनके औलाद हो जाए, तो वो जो एक मतलब अल्लाह ताला के दीन की खिदमत के लिए उनकी ज़िंदगी वक़्फ़ थी, वो वक़्फ़ थी, अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए वो निकली हुई थीं, इबादत गुज़ार थीं, नेक और सालेह वो कि मोमिना थीं। उनका जो कि मुआशरे में उनकी कोई धाक तो होगी, लोग उनको अच्छा तो मानते होंगे। अब ये आज़माइश थी उनके लिए। अब बिना शौहर के बेटा होना, मुआशरे को कैसे कायल करूँ? ये अल्लाह की तरफ से है, मुआशरे को कैसे कायल करूँ? क्या कोई यकीन कर लेगा? तो बड़ी आज़माइश में मरियम अलैहिस्सलाम पड़ गईं और बड़ी अ, मतलब कि सोच में मरियम अलैहिस्सलाम वो पड़ गईं। और जब उन्होंने हैरानी के साथ पूछा, और वो जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से कहकर चले गए, ऐसा ही होगा जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ने अपनी तरफ से जो रूह थी, वो मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर वो रूह फूँक दी गई और उनके अंदर जो उनके गर्भ में था, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका। यानी बिना शौहर के वो प्रोसेस जो डिलीवरी का होता है, वो उनके स्टार्ट हो चुका। और ये आप लगा सकते हैं कि 9 महीने का प्रोसेस होता है और मरियम अलैहिस्सलाम ने 9 महीने पूरे उसी अ, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, उसी के तहत उन्होंने गुज़ारे हैं। तो कितनी आज़माइशें उनकी ज़िंदगी में थी, कितनी बड़ी आज़माइश थी। आप सोच कर देखें आज के टाइम में ही, आप खुद को रख कर देखें उनकी जगह, कि अगर मैं आज के मुआशरे में अगर वो बिना किसी मर्द के हाथ लगाए अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, मेरा निकाह नहीं हुआ हुआ है और मैं सबसे कहूँ ये अल्लाह ताला की तरफ से, कोई यकीन कर लेगा? आप खुद करें इमेजिन, एक भी बंदा यकीन नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इल्ज़ामात लगेंगे आप पर, इल्ज़ामात लगेंगे, आपके करैक्टर पे उँगलियाँ उठाई जाएँगी। ये कितनी बड़ी आज़माइश होगी आपके लिए। और मान लो वो सच में ही अल्लाह ताला की तरफ से है, तो कितनी बड़ी आज़माइश है आपके लिए। तो वही आज़माइश थी मरियम अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह ताला ने पहले उनकी पाकी बयान की। देखिए आयत में
مثال دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی پاکی بیان کر دی. یہ تھی وہ خاتون. اللہ تعالیٰ نے کہا عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. یعنی یہ جو یہودی تھے، جو ان کی قوم کے لوگ تھے، جو ان کو اس بیٹے سے پہلے کہتے تھے کہ نیک اور پرہیزگار ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے جو مکہ کے کفار تھے وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے. اور وہی جب وہ نبوت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اور اسی کے بعد وہی کہنے لگے یہ کذاب ہے نعوذ باللہ، یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہے نعوذ باللہ. تو یہی سیم بات ان کے کیس میں تھی مریم علیہ السلام کے، کہ جو ان کی نیک ہونے کی خود گواہی دیتے تھے، جو ان کی قوم کے لوگ تھے، جو یہودی تھے، لیکن انہوں نے بیٹے کی پیدائش کے بعد ان پر جنا کی تہمت لگا دی کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ان کے الفاظ کوٹ کیے ہیں کہ مریم تو نے مطلب کہ یہ کام کیسا کر دیا؟ تیری ماں تو کوئی ایسی خاتون نہیں تھی، تیرا باپ تو بڑا نیک تھا، تیری ماں تو بڑی نیک تھی، یہ تو نے ایسے کیسے کام کر دیا؟ تو نے کیسے یہ مطلب جنا کر دیا؟ یعنی جنا کی تہمت لگائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نیسا آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں نے ان پر الزام لگایا تھا، اس کو بہتان عظیم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. یعنی سب سے بڑا وہ الزام اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا اس کو بتایا، کیونکہ انہوں نے بنا دلیل کے مریم علیہ السلام پر، صرف بیٹے کی کفالت پر، وہ بیٹے کی پیدائش پر انہوں نے یہ الزام ان پر دھر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مثال میں، آگے کی بات تو بعد میں بتائیں گے، پہلے ان کی پاکی کا اللہ تعالیٰ نے خود مطلب ذکر کر دیا کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. یعنی تمہارا یہ جو الزام ہے، جو تم نے مریم علیہ السلام پہ لگایا، یہ جھوٹا ہے. پھر وہ بتایا اصل حقیقت کیا تھی. پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی. یعنی اس نے زندگی بھر تک اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے. وہ کسی پرائے مرد نے اس کو نہیں دیکھا ہے، وہ کسی پرائے مرد نے اس کو نہیں چھوا ہے. ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی تھی. ہمیں وہ مطلب کہ بچوں کو کی ولادت کرنے والے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو وہ یہودیوں کو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتایا ہے. اور اس نے اپنے رب کے فرمانوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مریم علیہ السلام کی صفات تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے بیان کر دی کہ مریم علیہ السلام کا صرف اتنا ہی قصور ہے کہ اس نے اپنے رب کے فرمانوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. یعنی مریم علیہ السلام نے لبیک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر بیٹا دے گا بنا شوہر کے، لبیک حاضر ہیں. اور مریم علیہ السلام جیسے ڈیلیوری میں پروسیس ہوتا ہے، شروع میں کی شروعاتی دنوں میں وہ کچھ منتھ تک تو وہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن بعد میں وہ ظاہر ہونے لگتا ہے. تو مریم علیہ السلام جب وہ زیادہ مطلب ظاہر ہونے لگا تو اپنے آپ کو چھپا کر وہ جنگلوں کی طرف چلی گئی تھی. جو فلسطین کا علاقہ تھا وہیں وہ رہتی تھی، اور وہیں پر مریم علیہ السلام چلی گئی تھی. اور ایک وہ تنہا ہو گئی تھی. یعنی جو ڈیلیوری کے ان کے پین ہوا ہے، جو ڈیلیوری ہوئی ہے ان کی، اکیلی موجود تھی وہاں پر، وہ اکیلی موجود تھی. وہ کتنی سخت آزمائش تھی. ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے جا کر وہ بیٹھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کہ تمہیں ہم ایک اولاد دیں گے اور وہ نبی ہوگا. تو اپنی قوم میں رہ کر تو اس کی ڈیلیوری نہیں کر سکتی تھی. قوم کو پتا ڈیلیوری کے بعد چلا ہے. مریم علیہ السلام نے چھپا کے رکھا ہے 9 مہینے. کیسے چھپایا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر رہا تھا. تو وہ وہاں سے چلی گئی تھی جب ان کا وہ ظاہر ہونے لگا تھا، اور تنہائی انہوں نے اختیار کر لی تھی. اور جب ان کی ڈیلیوری کا وقت تھا تو ایک کھجور کے پیڑ کی، شاید وہ کھجور کا پیڑ تھا، وہ کھجور کے پیڑ کے نیچے مطلب بیٹھی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی. جو ان کے ڈیلیوری کا جو پین جو ہوتا ہے ایک لیڈیز کو، وہ ان کے جو پین ہونا اسٹارٹ ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مطلب کھانے پینے کا بھی لیے بھی کچھ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ہی وہ پورا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی وہاں انتظام کر دیا، اور ان کے لیے جو کھجور تھی اس کا بھی انتظام کر دیا. اور مریم علیہ السلام کے لیے کھانے کا تو کوئی مسئلہ وہ تھا ہی نہیں، ان کے لیے تو جنت سے کھانا آتا تھا. تو ان کی جب ڈیلیوری ہوئی، اور پھر
وہ अपने बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास गईं और मरियम अलैहिस्सलाम ने फिर वहाँ वो एक कशमकश का वो शिकार हो गईं। "ऐ अल्लाह ताला, यहाँ तक तो मैंने कर लिया मैनेज, ठीक है, डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा आ चुका है। तूने कहा है कि तेरे मतलब कि ये नबी है, अब मैं इसको अपनी कौम में वो लेकर कैसे जाऊँ?" तो बड़ी सख्त मतलब कशमकश थी कि इस बच्चे को लेकर मैं कौम के सामने क्या पेश करूँ? ये मेरा बच्चा है, कैसे बताएँ? तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि मरियम तुम जाओ और तुम कुछ मत बोलना, जो भी आपसे क्वेश्चन करे बच्चे की तरफ इशारा कर देना है आपको, सिर्फ बच्चे की तरफ इशारा करना है। तो मरियम अलैहिस्सलाम से वो यहूदी जो थे, उन्होंने इल्ज़ामात बच्चे को देखकर लगाने शुरू कर दिए थे कि इन्होंने जिना किया है और जो ये औलाद है ये हराम की औलाद है। और वो तमाम इल्ज़ामात मरियम अलैहिस्सलाम पे वो लगे। इतनी पाकबाज़ औरत, इतनी नेक वो मतलब खातून, उन्होंने सबको बर्दाश्त किया, सब्र किया और सिर्फ़ जैसे ही अल्लाह ताला का हुक्म था, इताअत गुज़ार थी। हमारे इताअत गुज़ार लोगों में से थी मरियम अलैहिस्सलाम। जैसा हुक्म दिया गया था, खामोशी इख्तियार करनी है। बवेला नहीं मचाना कि तुम मतलब जानते नहीं हो मुझे, मेरी ज़िंदगी नहीं देखी तुमने कैसी है? क्या देखा है कि मैंने किसी मर्द से मतलब बात की हो? ऐसा उन्होंने कोई भी मतलब कोई प्रूफ, कोई आर्गुमेंट कुछ नहीं। जैसे अल्लाह ताला का हुक्म था, आपको खामोशी इख्तियार करनी है और बच्चे की तरफ आपको इशारा कर देना है। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया और फिर वहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम पाल्ले में से बोल पड़े कि मैं ईसा इब्ने मरियम, सबके नाम के आगे बाप का नाम लगता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, आसिया बिन मुजाहिम, बाप का नाम लगता है। मरियम बिनते इमरान, बाप का नाम लगता है। ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे वो इकलौते इंसान भी कह लें उन्हें, इकलौते नबी भी कह लें, जिनके नाम के आगे उनकी माँ का नाम लगता है, ईसा इब्ने मरियम। आपने नाम सुना होगा ईसा, ईसा इब्ने मरियम आपने नाम सुना होगा। तो ईसा इब्ने मरियम अ, अलैहिस्सलाम वो पालने में से मतलब बोल पड़े। दूध पीता बच्चा मतलब कि बोल पड़ा कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ और मैं एक जो तुम्हारे पास जो पहले से किताब है यानी तौरात में उसकी तस्दीक करता हूँ और मैं अल्लाह ताला की तरफ से नबी मुकर्रर किया गया हूँ। पालने में से वो बच्चा बोल पड़ा और फिर आगे चलकर उन्होंने उस चीज़ का आगाज़ किया और यहूदियों ने जैसा कि उनकी माँ पे इल्ज़ाम लगा ही दिया था मरियम अलैहिस्सलाम पे, ऐसे ही उनकी दावत को एक्सेप्ट नहीं किया है और उनके जो कत्ल की जो साजिश की थी, वो भी यहूदियों ने ही की थी ईसा अलैहिस्सलाम के। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी प्लानिंग के तहत उनको आसमानों पर उठा लिया और उन्होंने अपने में से ही किसी एक साथी को ईसा अलैहिस्सलाम की वो तरह अल्लाह ताला ने कर दिया था, उनको सूली चढ़ा दिया और वो ये समझते हैं कि आज तक सूली चढ़े हुए हैं। तो मरियम अलैहिस्सलाम का जब हमारी सूरह मरियम चलेगी तो इंशाअल्लाह डिटेल में हम इस स्टोरी को कवर करेंगे, अल्लाह ताला ने क्या-क्या वहाँ पर बात बताई है। अभी जो हमारा फ़ोकस है वो मरियम अलैहिस्सलाम पे है, जो अल्लाह ताला ने मिसाल दी है मरियम अलैहिस्सलाम की। ये कोई मामूली मिसाल नहीं है। ये इताअत गुज़ार और फर्माबरदारी की ऐसी मिसाल है जो आपको कहीं नहीं मिलती, जो कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये मिसाल अल्लाह ताला ने दे दी। जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया लब्बैक, मुआशरा खिलाफ है, हो जाए लब्बैक। बच्चे की विलादत करनी है, मुआशरा कुछ भी कहेगा, कहता जाए, अल्लाह का हुक्म है। हर हुक्म पे उन्होंने लब्बैक किया है। इस तरह का फर्माबरदार अल्लाह ताला देखना चाहता है औरतों को। इस किस्से में हमें बहुत सी इबरतें, बहुत सी हमें हिदायतें इसमें मिलती हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने उनकी पैदाइश से पहले ही उनकी मतलब कि फ्यूचर उन्होंने वो सिक्योर कर लिया था कि मुझे इसको बनाना क्या है, हमारी जनरेशन कहाँ जानी चाहिए। तो ये आज की औरतों को भी सोचना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ जाने चाहिए। दीन की राह में आप उन्हें वक्फ करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये आपकी नियत होगी तो अल्लाह ताला आपको औलाद भी ऐसी देगा। मरियम अलैहिस्सलाम जैसी औलाद देगा अल्लाह ताला आपको। आपकी नियत हो ये कि हम अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए उसको लगाएँगे। डॉक्टर, इंजीनियर कि बहुत लोग बन रहे हैं। अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए कौन लगाता है अपने बच्चों को? कोई नहीं लगाता। अल्लाह ताला के लिए वक़्फ़ कौन करता है? कोई नहीं करता। तो मरियम अलैहिस्सलाम हुई। मरियम अलैहिस्सलाम की जो इताअत और फरमाबरदारी है, उसकी मिसाल हमें देखनी चाहिए कि कहीं नहीं मिलती है। तो हमें भी ऐसे ही इताअत और फरमाबरदारी हमें यहाँ पर इख्तियार करनी चाहिए कि
कि जैसा कि मरियम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने कहा है। और आखिर में मरियम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से और आसिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, क्योंकि दो औरतों का यहाँ पे जिक्र वो किया गया था आयत नंबर 11 और 12 में, तो ये दो ऐसी खातून हैं जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, और दो खातून और हैं, चार औरतें हैं जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। वो जामे तिरमिजी की एक हदीस है 3878 नंबर पे, और मिशकात में भी ये हदीस आपको मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम दुनिया की औरतों में मरियम बिनते इमरान और खदीजा बिनते खुवैलिद, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी वो खदीजा रजी अल्लाह अन्हु, और फातिमा बिनते मोहम्मद, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा, और फिरौन की बीवी आसिया तुम्हारे लिए काफी है। ये है आइडियल वुमेन, अल्लाह ताला ने बताई चार, और ये चारों औरतें जन्नती औरतों की सरदार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी वो खदीजा, जिनके होते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दूसरा निकाह नहीं किया, जितने भी निकाह किए उनके जाने के बाद किए। सबसे सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी बीवी से ही करते थे, अम्मी खदीजा से। अम्मी खदीजा से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु, मतलब कि वो अनहा फरमाती हैं कि मुझे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो किसी बीवी से कभी हसद या जलन नहीं हुई सिवाय खदीजा के। यानी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, वो उनके दुनिया से जाने के बाद हुआ, और इकलौती ऐसी बीवी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुंवारी थी। बाकी की जितनी बीवी थी सब तलाक याफ्ता थी या बेवा थी, वो इकलौती बीवी थी जो कुंवारी थी। उन्होंने कहा मुझे किसी से हसद नहीं हुई सिवाय खदीजा के, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जाने के बाद भी उनको याद किया करते थे, इतनी मोहब्बत उनसे किया करते थे। तो जो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो बेहतरीन आइडियल वुमेन हमारे लिए बताई हैं, वो मरियम बिनते इमरान, मरियम अलैहिस्सलाम, आसिया अलैहिस्सलाम, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, और फातिमा बिनते मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हा। ये चार खातून हैं जो कि आइडियल हैं। और दूसरी हदीस जो मिलती है कि ये चारों जन्नती औरतों की सरदार रहेंगी, ये भी हाकिम में हमें हदीस मिलती है 4853 नंबर पे, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की औरतों में चार सरदार होंगी, यानी पूरी औरतों में चार सरदार होंगी। चार पूरी जितनी भी खातून जाएंगी उन सबकी हेड ये सिर्फ चार होंगी, मरियम बिनते इमरान, फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खदीजा बिनते खुवैलिद, और आसिया बिनते मुजाहिम अलैहिस्सलाम। ये चार होंगी जो इनकी लीडर होंगी। हाँ, और मर्दों के ताल्लुक से तो हमें मिलता है कि जो नौजवान हैं उनके जो सरदार होंगे वो हसन और हुसैन होंगे, और जो बूढ़े हैं उनके जो सरदार होंगे वो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर हैं। तो ये हमें वहाँ से मिलता है कि मर्दों के सरदार ये हैं और औरतों की सरदार ये रहेंगी जन्नत में, यानी ये लीडर हैं। अब ये बताएं, ये जो ये आइडियल वुमेन हमारे लिए हैं, तो इनकी सीरत हम दुनिया में इख्तियार कर लेना, जन्नत में इनके नीचे हमें रहना है, हमारे सरदार होंगी ये सोचना चाहिए हमें। इनकी सीरत अखलाक हमें इख्तियार नहीं करना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला ने ये मिसाल यहाँ पर दी है। तो आज का जो हमारा दर्स था वो यही था, उसका हासिल और निचोड़ यही निकलता है कि किसी की निस्बत कोई काम नहीं आएगी, काम आएंगे आपके ईमान और नेक अमाल, सिर्फ यही काम आएगा। अल्लाह ताला ने पहली मिसाल यहाँ पर दी है नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की। नबी की बीवी होने के बाद वो काफिर रहीं, उनके कुछ काम नहीं आया और वो जहन्नुम में चली गई। दूसरी मिसाल अल्लाह ताला ने दी अहले ईमान के मामले में फिरौन की बीवी की, जिसका पति वो जालिम था, खुदाई का दावा करता था, सबसे बड़ा तागूत था, नबी के मुखालिफ था, लेकिन उसकी बीवी ईमान वाली थी, और उसने अपनी बीवी को ईमान से फेरने के लिए मुख्तलिफ उन्होंने मतलब की सजाएं दी। जितना कुछ कर सकता था उसने सब कुछ अपनी बीवी पे मतलब कि ट्राई करके देख लिया। उनकी बीवी ईमान से मतलब कि टस से मस नहीं हुई, और अल्लाह ताला ने दुनिया में ही उन्हें जन्नत दिखा दी, मरने से पहले पहले उन्हें जन्नत दिखा दी। तो ये हमारा ईमान होना चाहिए। दूसरी मिसाल जो अल्लाह ताला ने दी वो मरियम बिनते इमरान की है, कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की कैसी फरमाबरदारी करके दिखाई। जहाँ पूरा मुआशरा एक तरफ था, पूरी सोसाइटी एक तरफ थी, उन्हें उन्हें डर था इस बात का कि सोसाइटी क्या बोलेगी, लेकिन सारी आजमाइशें उन्होंने पार कर दी। सोसाइटी बोले तो बोले, अल्लाह का हुक्म आया तो आया। आज भी हमें ऐसा करना पड़ेगा, आज भी हमें करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की हमें पैरवी करनी पड़ेगी, अल्लाह के हुक्म की हमें पैरवी करनी पड़ेगी। सोसाइटी चाहे हमें दीवाना कहे, मजनू कहे, कुछ भी कहे, पागल कहे,
اگر ہم پریکٹیکل اگر جو لائف کی میں بات کروں، آج بھی اگر آپ یہ ٹھان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کہ وہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ وہ سب سے کم خرچ ہو، وہ بہترین ہے، تو ہر عورت کو ٹھاننا چاہیے میرا نکاح نہ ہو زندگی بھر، میں نہیں دوں گی دہیج، نہ ہو نکاح میرا۔ ہر لڑکے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نہیں لوں گا کسی سے بھیک، اتنا جگر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ مجبوری ہے جی، 30 کی ہو گئی لڑکی، 35 کی ہو گئی، دہیج نہیں دیں گے، مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ رہیں، لڑکیوں کی طرف سے تو مجبوری ہے، وہ لڑکوں کی طرف سے کون سی مجبوری؟ آپ کو بھیک لینے کی کیا مجبوری ہے؟ آپ بھیک لے رہے ہیں سامنے والے سے؟ یہ میں نے صرف ایک ایگزامپل دیا ہے، پوری زندگی میں ہمیں اپلائی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری، چاہے ہماری زندگی لگ جائے، چاہے ہماری زندگی لگ جائے پوری، چاہے ہمارا زندگی بھر نکاح نہ ہو، چاہے ہمارا زندگی بھر یہ نہ ہو، یہی تو اطاعت اور فرمانبرداری ہے کہ ہم سیدھے راستے سے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے، ہم اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دنیا ہے ہی کتنے دنوں کی، رہنا آخرت میں ہے، تو اتنا مضبوطی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنا ہے کہ پورا معاشرہ کچھ بھی کہتا رہے، پوری سوسائٹی کچھ بھی کہے، پورا سماج ایک طرف کھڑا ہو اور ایک ایمان والا ایک طرف کھڑا ہو، وہی کافی ہے۔ دجال سے بھی جو مطلب بحث کرے گا وہ ایمان والا ہی کرے گا، سب لوگ اس پہ بیعت کر لیں گے، وہ اس کو خدا مان لیں گے، ایک ایمان والا ہوگا جو اس سے ڈیبیٹ کرے گا، اس ایمان والے کے والد کو اور والدہ کو وہ زندہ کر کے دکھا دے گا قبر سے دجال، اور کہے گا کہ یہ ہیں تیرے والد والدہ، اور وہ والد والدہ اس سے بات کریں گے، ہاں بیٹا یہی ہمارا رب ہے، کون یقین نہ کر لے؟ وہ ایمان والا کیا کہے گا؟ اب تو مجھے اور یقین ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا تھا میں نے کہ اتنی خطرناک آزمائش ہوگی آپ کی، وہ ایمان والا اس کے سامنے وہ دجال کے سامنے نہیں جھکے گا، اس کے والدین اس سے بات کریں گے، اس کے والدین مرنے کے بعد آ کر کہیں گے کہ بیٹا یہی طرح خدا ہے، ہمارے والدین آ کے کہتے ہیں ہم یقین نہ کر لیں، تو لیکن وہ ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر حدیثوں کے ذریعے ہمیں مطلب کہ پہنچایا ہے، تو یہی آپ کا ذکر بھی اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ہمیں فیمس ہونا ہے نا، دنیا میں نہ ہو، دنیا میں اسٹیٹس لگا کر کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فیمس ہو کر کوئی فائدہ نہیں ہے، فیمس ہونا ہے تو فرشتوں میں فیمس ہو، وہاں آپ کا ذکر ہو، آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہو اور فرشتوں کی محفلوں میں آپ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہو کہ دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میری بندی کو، وہاں فیم کمائیے، فرشتوں میں فیم کمائیے، یہ دنیا میں یہ مطلبی انسانوں میں فیم کما کر کرو گے بھی کیا؟ جہنم ہی کماؤ گے یہاں فیم، اگر یہاں فیم کے چکر میں پڑے، وہاں فیم تمہیں آٹومیٹک ملے گا، بس ایک ہی کام کرنا ہے، ایمان لا کر نیک اعمال کرنے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہمیں اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عنایتوں پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔